آدم ذات میں سے جب تک دم نہیں نکلے گا تو آزاد نہیں ہوگا. آدم ذات میں سے دم نکل جائے تو آزاد ہوتا ہے. اور وہ زندگی میں دم خم مراد ہے. اس کے اندر سے انا نکل جائے، انانیت، اور اپنے کو اچھا سمجھنا، اپنی نظر میں بڑا ہونا اور اپنی خواہشات پر چلنا، یہ وہ نکل جائے تو آزاد. اور جب مر جائے، دم نکل جائے، پھر آزاد. اتنا قفس عنصری سے روح پرواز، قفس کہتے ہیں یہ پنجرا ہے، اس پہ روح پھنسی ہوئی، وہ آزاد ہے. تو آدم ذات دم نکل پڑنے پر آزاد ہوتا ہے. کہتا ہے ایسا شیر تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں. تم اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں. پہلا مصرع کیا ہے اس کا؟ پہلا مصرع ہے نا، اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں. شاد ہو جائیں تو ممیت. ہاں، تم اپنی قید میں لے لو تو ہم آزاد. جو تیشہ عزم کا لے کر بہا دے نہر خون دل. اگر تیشہ لے کر، تیشہ کہتے ہیں وہ پتھر بھی کاٹتے ہیں، اس سے لکڑی بھی کاٹتے ہیں، وہ ایسے ہوتا ہے، ایسے مان اس کو تیشہ کہتے ہیں. اس سے جو فرہاد تھا وہ اس سے پتھر کاٹتا تھا اور پتھروں کی مورتی بنا دیتا تھا، تو لوگ لے کے جاتے تھے. تو اس نے وہ پہاڑ کاٹ کے دودھ کی نہر جاری کر دی تھی. بادشاہ نے کہا تھا اگر تو یہ کر لے تو میں شیری سے تیری شادی کرا دوں گا. شیری کا عاشق تھا، اس کو اتنا عشق تھا کہ وہ عشق کی قوت اتنی تھی، اس نے وہ پہاڑ کاٹ دیے. تو اگر عزم کا تیشہ لے کر ہم بھی اگر اپنے جو خواہشات ہیں اس پر چلائے ہیں تو فرہاد بھی دیکھتا رہ جائے، کیونکہ وہ تو خواہش کی پھینٹ ہی چڑھ گیا نا. وہ خواہش کی پھینٹ چڑھا نا، کہ اس کو ایک وہ چاہیے تھی، ایک لاش چاہیے تھی. کہ جو تیشہ عزم کا لے کر بہا دے نہر خون دل، تو راہ عشق کے حق میں غیرت فرہاد ہو جائے. یعنی اس کو بھی غیرت آئے کہ یار میں کیا کیا. اصل تو کام یہ تھا کہ میں اپنی خواہش کے اوپر تیشہ چلاتا تو اللہ والا ہو جاتا نا. کیونکہ جب غیر اللہ سے کسی کا دل لگا اور اس سے ہٹاتا ہے نا تو پھر مولا لے جاتے ہیں اس کو. تو وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ عاشق ہے، بس معشوق بدلنے کی دیر. جب معشوق بدلتے تو اللہ والا ہو جاتا ہے. اس لیے ایسا مزاج جلدی اللہ تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس میں چپکنے کی عادت ہوتی ہے. کہتے دل پھینک بندہ، تو دل پھینک جلدی مولا تک پہنچتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ فرماتے تو پھینکنا تو ہے، جب اللہ کے دربار پھینک دیتا تو مولا والا ہو جاتا. عاشق مزاج جو ہوتا ہے، ہمارے حضرت کو بھی یہ احساس تھا، ان میں مادہ عشق بہت تھا ہمارے حضرت میں. اس لیے کہتی اس کی حفاظت کے لیے میں جوانی میں اللہ والوں پر چلا گیا کہ کہیں اور نہ چپک جاؤں. یہ عجیب ہے. حضرت میں کہتے مادہ عشق بہت تھا میرے اندر، اس لیے حضرت کو ہر خوبصورت چیز اچھی لگتی تھی، حسین چیز، نفاست تھی، ہر شے میں حسن تھا ان کے. تو لیکن غیر محرم کے حسن سے بچنے کے لیے وہ جوانی اپنی پوری 17 سال سے جب ہوش آتی ہے اللہ والوں کے پاس جو ایسے پڑے تو زندگی گزار اس کی حفاظت کے لیے کہ ادھر ادھر نہ چپک جائے، چلا جائے. ہو گئے مادہ تو ہے نا، مادہ عشق ہے. جو تیشہ عزم کر لے کر بہا دے نہر خون دل، تو راہ عشق میں غیرت فرہاد ہو جائے. وہ ایک ایک کر کے سیکھ لے محبت ان کی، رفتہ رفتہ الفت کے نگر آباد ہو جائے. آپ دیکھو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے محنت فرمائی، جو بھی ٹوٹے پھوٹا کسی نے عشق سیکھا وہ جہاں بیٹھ گیا مولفت نگر بن گیا.
ورنہ صبر ہے، صبر بھی نہیں تھا، کیسا ہو سکتا ہے؟ حضرت کا کہیں بھی غلام بیٹھا ہے وہاں الفت نہ کرے، کہیں بھی بیٹھا اب دیکھ لو باول نگر الفت نگر اور بٹھایا حضرت نے وہاں دیکھ لو، مگر ایک ایک کر کے اگر محبت سیکھ لیں ان کی تو رفتہ رفتہ الفت کے نگر آباد ہو جائے، کیونکہ ایک آدمی جو ہوتا ہے نفس خدرہ کش جہان زندہ کن، اپنے نفس کو مار لو پورا جہان تمہارے سے زندہ ہو جائے گا، تم ایک وہ دنیا زندہ ہو جائے گی تمہارے ذریعے، تو تم ایک پتہ نہیں کہاں پر ہو، جیسے سورج ہے ایک لیکن کرنیں پتہ نہیں کہاں اس کی شمار کرنا مشکل، اندھیرے دوڑا رہی ہے ایک کرنیں جو ہے بندہ ایک، اس کا فیضان پتہ نہیں کہاں، ہمارے حضرت پتہ نہیں کہاں کا فیضان، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، شمار ہی نہیں ہے کہاں ان کا فیضان۔ جی تم اپنا درد و غم دے دو تو ہم دلشاد ہو جائیں، تم اپنی قید میں لے لو تو ہم آزاد ہو جائیں۔ تو آدم ذات جب دم نکلتا ہے تو آزاد ہوتا ہے، اس لیے جو تواضع اور عاجزی انکساری ہے یہ ہر گناہ سے حفاظت کرتی ہے آدمی کی، اس لیے کہ اس میں نفس مٹتا ہے، تو جب نفس مٹے گا تو انانیت ختم ہو جائے گی، شہوت ختم ہو جائے گی، دو ہی چیزیں یا حب جا یا حب با ہے، میں شیخ فرماتے تو حب جا حب با اور جا، ایک کی با نکال دو ایک کی جیم نکال دو، باقی رہ جائے گی آہ، باقی کیا رہ جائے گی؟ تو آہ کرے گا، آہ کو نسبت ہے کچھ شخص، آہ کو نسبت ہے کچھ شخص، آہ نکلی اور پہچانے، آہ نکلی اور پہچانے، کہو یہ اللہ والا آہ نکل، یہ جا اور با جو ہے، جیم اور با نکل گئی، آہ رہ گئی، تو آدم ذات جو ہے وہ دم نکلے، آدم ذات تو ہو جائے گا آزاد، آزاد ہونا چاہتے ہیں اگر ہم تو اس کے لیے ہم دم نکالتے ہیں، کسی اللہ والوں کے قدموں میں رہ پڑے، اور دم خود نہیں نکال سکتے، تو اپنا خون کو خود نکالتا ہے وہ دوسرا نکالتا ہے، تو وہ کیسے ہوگا کہ قالبہ گزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، مرد کامل کے سامنے پامال ہو جاؤ۔ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری ترجمہ فرماتے تھے مالیدہ ہو جاؤ، مالیدہ سمجھتے ہو؟ مالیدہ کہتے ہیں کہ وہ یہ جو بیکریوں والے ہوتے ہیں، اب تو مشینیں آ گئی، تو زیادہ آٹا ہوتا تو ہاتھ سے ہوتا تو پاؤں سے ملتے تھے، ایسے کر کے پاؤں سے ایسے، اس کو کہتے ہیں مالیدہ ہونا، ہاتھ سے نہیں پاؤں سے، پاؤں کا زور لگاتے تھے اس کے اوپر، پھر اس سے وہ اس لیے کہتے اس وقت کوئی دیکھ لیتا بنانے کا طریقہ تو کھاتا بھی نہ، اس کو مالیدہ کہتے ہیں، ہاتھ ورنے تو آٹا ہوتا ہے، یہ مالیدہ یہ جو پاؤں سے رگڑا جاتا ہے، تو مالیدہ ہو جاؤ کیا مطلب؟ ان کے پاؤں میں رو پڑو رگڑا دیں گے نا تو مالیدہ بنا دیں گے، مالیدہ بنا دیں گے تو اس کا کیک بھی بنے گا، اس کے پاپے بنیں گے، رس کیک بنے گا، پتہ نہیں کیا کچھ بنے گا، بسکٹ بنے گا مالیدہ سے۔ اب تو مشینیں آ گئی، لیکن اس کی مشین نہیں ہے تو تمہیں ڈالے اور تمہارا تزکیہ ہو جائے، ایسی کوئی مشین، اس کے لیے کونوا مع صادقین کا جو قانون ہے وہ قیامت تک چلے، اس میں کوئی مشین نہیں چلے۔ کپڑے دھونے کی مشین تو آ گئی، دل دھونے کی مشین نہیں، اس سے توبہ استغفار ہی سے دل دھوئے گی، اللہ اللہ کرے گا تو قال بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، تو اس سے دم نکلے گا، جب دم نکلے گا تو آزاد ہو جائے گا، آدم ذات ہو جائے گا آزاد، ورنہ پھر مر کے تو آزاد ہونا ہی ہے، لیکن وہ آزادی اس کو ملے گی جو قید میں رہا ہوگا،
اور جو شیطان کی قید میں ہوگا وہ مزید قیدی کر دیا جائے. یہ شاہ عبدالعزیز مقدس دہلوی رحمۃ سے ایک آدمی نے آ کر کہا تھا تم سب قیدی ہو، میں آزاد ہوں. سر بھی مڑایا ہوا تھا، داڑھی مڑائی ہوئی تھی، بھویں مڑائی ہوئی تھی، اور کپڑے بھی انسلے پہنے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ تم قیدی ہو، میں آزاد ہوں. دیکھو جو نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ، نہ بال رکھنے کی ضرورت ہے، نہ داڑھی کی نہ مونچھ کی. ہم نے فرمایا ٹھیک کہتا ہے، ہم قیدی ہیں لیکن قیدی تو بھی ہے، لیکن تو شیطان کا قیدی ہے، ہم رحمان کے قیدی ہیں. مرتے ہی ہماری قید تو آزادی میں بدل جائے گی، تمہاری قید مزید سخت ہو جائے گی. آزاد تو کوئی نہیں ہے. یہ وہم ہوتا ہے کہ میں آزاد ہوں، ہماری مرضی ہی. آزاد تو کوئی نہیں، مرضی کا پابند ہو گیا نا. جو آزاد ہوئی مرضی کا پابند ہے. ہاں؟ اس لیے آدم ذات آزاد تب ہوگا جب اللہ کی قید میں آئے گا تو آزاد ہوگا. تم اپنی قید میں لے لو تو ہم آزاد ہو جائیں. تو دم نکلے گا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی تمنا، یہی آرزو. بہرحال That's fine.